محمد کی کہلائی مادر حلیمہ، تیری شان اللہ اکبر حلیمہ۔ تیری بکریوں کو وہ پانی پلائے، تیری بکریوں کو وہ پانی پلائے جو ہے ساقی آب کوثر حلیمہ۔ کہا ماں کہ ایک دن بیٹے نے رو کر، کہا ماں کہ ایک دن بیٹے نے رو کر، خبر لے خبر جا کر حلیمہ۔ محمد کو گھیرا ہے دو دشمنوں نے، محمد کو گھیرا ہے دو دشمنوں نے، دکھاتے تھے مجھ کو بھی خنجر حلیمہ۔ میرے سامنے ان کو ڈالا زمین پر، میرے سامنے ان کو ڈالا زمین پر، چلاتے تھے سینے پہ خنجر حلیمہ۔ یہ سن کر چلی ننگے پاؤں تڑپتی، یہ سن کر چلی ننگے پاؤں تڑپتی، گئی اوڑھنی بھول چادر حلیمہ۔ جو دیکھا کہ آتا ہے وہ کملی والا، جو دیکھا کہ آتا ہے وہ کملی والا، لے کے گودی میں کہنے لگی پھر حلیمہ، میرے گیسوؤں والے پیارے محمد، دل و جان سے تجھ پہ قربان ہے حلیمہ۔ یہ کیا سن کے آئی تھی کیا دیکھتی ہوں، یہ کیا سن کے آئی تھی کیا دیکھتی ہوں، کہا اپنے کہ ہو نہ مستر حلیمہ۔ میرے سین فرشتوں نے میرے سینے کو کلچا بھر دیا ہے اس میں نور اللہ کا حلیمہ۔ میرا نور تھا نور آدم سے پہلے، میرا نور تھا نور آدم سے پہلے، میں ہوں اللہ کا پیغمبر ہے حلیمہ۔ معزز سامعین کرام، محترم بزرگوں، دوستوں، عزیز دینی بھائیوں، معصوم بچوں، پردے کے اندر سماعت فرمانے والی میری اسلامی ماؤں اور بہنوں، سب سے پہلے تو یہ بات آپ حضرات کے سامنے میں عرض کروں کہ مجلس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری مجلس ہے، اور اس مجلس کے اندر میرے اور آپ کے آقا کائنات کے مولا احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا تذکرہ چل رہا ہے۔ جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ یہاں پر کرنے اور سننے کے لیے بیٹھے ہیں تو ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے، سب سے پہلا فریضہ ہمارے اوپر یہ عائد ہوتا ہے کہ جب اس ذات بابرکت کا نام آئے جو امام الانبیاء خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، تو ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام کا نذرانہ پیش کریں، کیونکہ آپ کے نام سے، آپ کا تذکرہ کرنے سے، آپ پر درود پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی دلوں میں سکون پیدا کر دیتا ہے۔ جیسا کہ ایک شاعر نے کہا ہے، زمانے سے اندھیروں کا صفایا کر دیا جائے، زمانے سے اندھیروں کا صفایا کر دیا جائے، چلو نعت نبی پڑھ کر اجالا کر دیا جائے۔ بہت آسان نسخہ ہے مصیبت سے نکلنے کا، بہت آسان نسخہ ہے مصیبت سے نکلنے کا، درود پاک پڑھنے میں اضافہ کر دیا جائے۔ اس لیے سب سے پہلی ذمہ داری میرے اور آپ کے اوپر یہ عائد ہوتی ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسم گرامی، آپ کا نام گرامی آئے تو ہم پر یہ بات ضروری ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ بات آپ حضرات کے سامنے گزشتہ ہفتے یہاں تک پہنچی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو نام تجویز کیے گئے،
ایک آپ کا نام محمد رکھا گیا اور ایک آپ کا نام احمد رکھا گیا۔ احمد نام رکھنے کی وجہ آپ حضرات کے سامنے میں نے بیان فرمائی۔ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیٹ کے اندر ہیں۔ میں نے ایک مرتبہ اس حال کے اندر جب میں سوئی ہوں، مجھ پر نیند کا غلبہ ہے، کچھ قنوت کی ستاری ہے، ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میری آنکھ جاگ بھی رہی ہے اور سو بھی رہی ہے۔ اسی حال کے اندر ایک شخص آتا ہے اور آ کر مجھ سے کہتا ہے کہ اے آمینہ، تیرے پیٹ کے اندر جو بچہ ہے، جب یہ بچہ پیدا ہو جائے تو اس کا نام احمد رکھنا ہے، کیونکہ زمین اور آسمان پہ اس کی تعریف ہوتی ہے، آسمان پر فرشتے اس کی تعریف کرتے ہیں، لہذا تو اس کا نام احمد رکھنا۔ توریت میں اس کا نام احمد ہے، انجیل میں اس کا نام احمد ہے۔ اور دوسرا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس واقعے کا، اس نام کا جو پس منظر ہے، یہ نام کس نے رکھا اور کس طریقے سے رکھا گیا، میں بارہا یہ بات کہا کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کو دنیا کے اندر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آپ کی پیدائش تک جتنے بھی انسان آپ کے سلسلے میں آتے ہیں، آپ کے آباء و اجداد میں آتے ہیں، آپ کی دادیوں پردادیوں میں اور اوپر تک سلسلے میں جو بھی مائیں آتی ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ایک ایک کو ایسے چن کے رکھا ہے جیسے کہ تسبیح کے لیے دانے تسبیح میں کن کن کے بروئے جاتے ہیں۔ اتنا اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے نسب کا خیال رکھا ہے۔ آپ کو اندازہ ہوگا حضرت عبد المطلب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ہیں، ان کے گھر کے اندر 10 بیٹے پیدا ہوتے ہیں۔ 10 بیٹے اللہ نے عبد المطلب کو عطا فرمائے ہیں، لیکن ان 10 بیٹوں میں اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے دل کے اندر یہ بات ڈالی ہے، ان 10 بیٹوں میں اس بیٹے کا نام عبداللہ ایسا نام رکھا ہے جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روئے زمین پر اللہ تبارک و تعالی کو سب سے زیادہ 2 نام پسند ہیں، ایک تو عبداللہ ہے اور دوسرا عبد الرحمن ہے۔ 10 بیٹے اللہ نے عبد المطلب کو دیے ہیں، ان 10 بیٹوں میں عبد المطلب نے عبداللہ اسی بیٹے کا نام رکھا ہے کہ جس کی پشت سے اللہ کو کائنات کا سردار پیدا کرنا ہے۔ یادا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے اندر تشریف لائے، آپ کو دنیا کے اندر آئے ہوئے ابھی 7 دن گزرے ہیں۔ 7ویں دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیقہ کیا ہے اور تمام قریش والوں کی جو آپ کے خاندان کے لوگ ہیں ان کی دعوت کی ہے، ان کو بلایا ہے، اکٹھا کیا ہے۔ سب لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ اے عبد المطلب، اے ابو الحارث، ابو الحارث یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کی کنیت ہے۔ پوچھا اے ابو الحارث، آپ نے اپنے پوتے کا نام کیا رکھا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں نے اپنے پوتے کا نام محمد رکھا ہے۔ عرب کی سرزمین پر محمد نام آج سے پہلے نہیں سنا گیا تھا۔ ایک چیز یہاں پر اور عرض کر دوں، کچھ کافروں نے اور کچھ یہودیوں کے اور نصارا کے علماء نے جب یہ بتایا کہ آخری نبی کا نام محمد ہوگا تو کچھ لوگوں نے اپنے بچوں کا نام محمد رکھنا پسند کیا ہے، لیکن روایت میں آتا ہے
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن بچوں کا نام محمد رکھا گیا ہے ان کی زبانوں پر اللہ نے ایسے تالے لگائے تھے کہ کسی نے بھی نبوت کا دعویٰ نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آپ کے دادا نے محمد رکھا. قریش کے لوگوں نے پوچھا کہ آپ نے اپنی پوتے کا نام کیا رکھا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں نے محمد